اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ عبرت حاصل کرنے کا واقعہ۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ بادشاہ کی لونڈی سواری پر جا رہی ہے، زرق برق لباس پہنے، آگے پیچھے خدام نوکر چاکر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ولی مالک بن دینار کو غیرت آئی اور اس جاریہ لونڈی کو آواز دی کہ بی بی، کیا تجھے تیرا مالک بیچتا ہے؟ یہ سن کر اس جاریہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس پر اس جاریہ نے کہا کہ اگر میرا مالک مجھے بیچے تو کیا آپ جیسے درویش مجھے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تو تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ اس پر قہقہ بلند ہوا اور اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس بابا جی کو بھی سواری پر بٹھا کر لے آؤ، چند گھڑیاں شغل ہی سہی۔ اور جب وہ جاریہ بادشاہ کے محل میں پہنچی تو اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ بابا جی یوں کہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ ہنسا اور حکم دیا کہ بابا جی کو میرے سامنے لاؤ۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور پوچھا، بابا جی آپ کو کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ لونڈی میرے ہاتھ بیچ دے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، آپ اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لونڈی کی قیمت میرے نزدیک کھجور کی 2 گٹھلیاں گلی سڑی۔ اس بات پر قہقہ بلند ہوا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے یہ قیمت کس اعتبار سے لگائی ہے؟ فرمایا، یہ قیمت اس اعتبار سے لگائی ہے کہ اس لونڈی میں عیب بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ عیب کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، غور سے سن، اس میں یہ عیب ہے کہ اگر یہ بالوں کو تیل نہ لگائے تو بدبو آنے لگے، اور اگر یہ مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، اور اگر یہ بالوں میں کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں اور بال بکھر جائیں اور اگندہ ہو جائیں۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اگر یہ کچھ سال زندہ رہے گی تو اس پر بڑھاپا چھا جائے گا، پھر یہ منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اسے حیض آتا ہے، یہ پیشاب پاخانہ بھی کرتی ہے، اسے پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں، یہ غمگین بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ عیب بھی ہے کہ تجھ سے تیرے لیے محبت نہیں کرتی، بلکہ اپنے لیے تجھ سے محبت کرتی ہے، اور تجھ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ تو اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ نیز یہ عہد کی پکی نہیں، اگر یہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو اس سے بھی یوں ہی محبت کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پوچھا، بابا جی یہ بتائیے کہ کوئی ایسی جاریہ ہے جس میں یہ عیب نہ ہو؟ فرمایا، ہاں، ایسی جاریہ جو خالص کافور، زعفران، کستوری اور نور سے بنائی گئی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کا تھوک
کھاری سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، وہ کسی مردہ سے کلام کرے تو اس کے کلام کو سن کر مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر اس کی کلائی بازو کھل جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اور اگر وہ اندھیرے میں جھانکے تو سب نور و نور ہو جائے، اور اگر کانوں اس کا نور آفاق میں نمودار ہو تو زمین و آسمان خوشبو سے مہک جائے، وہ کستوری اور زعفران کے باغوں میں پرورش پا رہی ہے یا قوت و مرجان کی شاخوں میں بستی ہے، وہ نعمتوں والے خیموں میں رہتی ہے، وہ تسنیم کا پانی پیتی ہے، وہ عہد کی کچی نہیں، اس کی محبت بدل نہیں سکتی۔ اے بادشاہ، بتا کہ کون سی جاریہ خریدنے کے قابل ہے؟ بادشاہ نے کہا، وہی خریدنے کے قابل ہے جو کہ آپ نے بتائی ہے، مگر یہ بتائیے کہ وہ کہاں سے مل سکتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور وہ کب مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہر وقت خریدی جا سکتی ہے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ تو رات کو اٹھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، اور جب تو کھانا کھائے تو کسی بھوکے کو بھی یاد کر لیا کرے، اور راستے میں کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو اسے راستے سے ہٹا دے، تاکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ پہنچے، اور تو دنیا میں عیش و عشرت کو چھوڑ کر گزارا ہی کرے، اور اس دنیا دارالغرور سے دل برداشتہ ہو کر دارالخلود پر دل لگائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لونڈی سے پوچھا کہ کیا تو بابا جی کی باتیں سن رہی ہے؟ اس نے جواباً کہا، ہاں سن رہی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط؟ لونڈی نے کہا، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے خیر خواہی کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اور اے میرے غلاموں، تم سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ اور اس نے اپنا محل بما ساز و سامان فی سبیل اللہ دے دیا، اور ایک موٹا سا پردہ لٹک رہا تھا، اسے کھینچا اور اس کا لباس بنا کر پہن لیا۔ یہ دیکھ کر اس لونڈی نے بھی فاخرانہ لباس اتار کر سادہ لباس پہن لیا، اور دونوں نے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر سچی توبہ کی۔ پھر آپ نے ان دونوں کو دعا دے کر وداع کر دیا۔ دونوں تا زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر دار غرور کو چھوڑ کر دار خلود کے راہی ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں دل لگا کر بیٹھنا یہ مومن کا کام نہیں، بلکہ کافروں کو زیبا ہے کہ وہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں، کیونکہ یہ دھوکہ اور فریب کی دنیا کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، ایماندار کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن 2 بندے دربار الہی میں حاضر کیے جائیں گے، ایک دنیا دار جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اس کی ساری زندگی عیش و عشرت اور ٹھاٹھ کے ساتھ گزری ہو، نماز بھی نہ پڑھی ہوگی۔ دوسرا وہ بندہ جس کی ساری زندگی تنگ دستی، فقر و فاقہ کی گزری ہوگی، مگر وہ ایماندار ہوگا، اس نے کبھی خدا تعالیٰ کو بھلایا نہ ہوگا۔ اس دنیا دار کے متعلق
حکم ہوگا اے فرشتوں اس کو دوزخ میں ایک ہی غوطہ دے کر لاؤ۔ جب فرشتے اس کو لائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے تو نے کبھی کوئی خوشی دیکھی تھی، تو وہ چونکہ دوزخ میں غوطہ کھانے کی وجہ سے سب نعمتیں بھول چکا ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے کبھی کوئی خیر کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ پھر اس بندے کے متعلق حکم ہوگا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، وہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے والا نمازی، اس کو جنت دکھا کر لاؤ۔ جب وہ حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا اے بندے بتا تو نے کبھی کوئی دکھ یا پریشانی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم میں نے کبھی کوئی پریشانی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ جنت ایسی بہار ہے کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے سے ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، اور دوزخ ایسی بری بلا ہے کہ ایک ہی غوطہ کھانے سے زندگی بھر کی عیش و عشرت اور خوشیاں بھول جائیں گی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت، مگر ہم ہیں کہ دنیا میں ذرا سی پریشانی آئی سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیا کی محبت کا کرشمہ ہے۔ دنیاوی پریشانیاں آتی ہی کیوں ہیں؟ دنیاوی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ آ جاتی ہیں یا اللہ کے حکم سے آتی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، یعنی اے بندو تمہیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔